السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آواز ٹھیک پہنچ رہی ہے پیچھے؟ اس کی بغیر بھی پہنچ رہی تھی نہیں پھر بھی اچھا. اچھا آپ کے ماشاء اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور پہلا سوال مستورات کی طرف سے ہے. جی. عیسائی احباب خدا تعالیٰ کو فادر کہتے ہیں اور متفقہ طور پر اکثر لوگ خدا تعالیٰ کو ماں کا درجہ دیتے ہیں کیونکہ ماں جنم دیتی ہے. برائے کرم خدا تعالیٰ کی امیج کے بارے میں قرآنی تعلیم سے مطلع فرمائیں. ماں کہتے ہیں باپ کہتے ہیں عیسائی؟ فادر. عیسائی لوگ فادر فادر کہتے ہیں امیج. جی. اور عورتیں آج کل ماں کا امیج پیش کر رہی ہیں تو کیونکہ وہ ماں جو ہے وہ جنم دیتی ہے تو حضور اس سلسلے میں قرآنی تعلیم سے مطلع فرمائیں. کوئی جذباتی باتیں نہیں کی بلکہ حقائق کی باتیں کی ہیں جو ہمیشہ کی دائمی سچائیاں ہیں. ورنہ لفاظی میں مختلف جذبات سے استفادہ کر کے کئی قسم کی کلٹس بن جاتی ہیں، کئی قسم کے دلکشی کے سامان پیدا کیے جاتے ہیں. مگر قرآن کریم ان چیزوں سے بالا ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اس لیے اس نے حقیقت پیش فرمائی ہے. رحمانیت کتابیں اس نے تخلیق بیان فرمائی ہے اور رحم ہی ماں کا وہ جسم کا حصہ ہے جس میں بچہ پلتا ہے. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حوالے سے فرمایا کہ خدا نے تخلیق رحمانیت کی وجہ سے کی ہے اور ماں بچہ پیدا کرتی ہے جس جسم کے حصے سے، اس کا نام بھی رحم ہے. اس لیے یاد رکھو اگر تم نے رحم سے رشتہ کاٹا تو رحمانیت سے رشتہ کاٹا جائے گا. یہ ایک بہت گہری حقیقت ہے اور دائمی سچائی ہے. اس کو کسی اور لفظی سہارے کی ضرورت نہیں ہے. رحمان کا تعلق اگر ذہن نشین ہو جائے تو ساری کائنات کا فلسفہ سمجھ آ جاتا ہے. ماں کو بچے سے پیار، بچے کو ماں سے پیار، اس لیے کہ 9 مہینے وہ رحم میں پلا ہے. اس سے زیادہ عرصہ تو نہیں. رحمانیت کا تعلق تخلیق سے پہلے سے ہے اور قرآن کریم کی حکمت کوئی عظیم خراج تحسین پیش کرنے والی آیت ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یہ آیات بتاتی ہیں کہ اگر انسان کا کلام ہوتا تو اس نے یہ کہنا تھا الخالق، جس نے خلق پیدا کی. لیکن قرآن کریم فرماتا ہے الرحمن، اور رحمان خدا ہے جس نے خلق کیا ہے انسان کو. اس لیے کہ رحمانیت کا ایک معنی یہ ہے کہ رحم میں اتنا زیادہ کہ کوئی مانگنے والا نہ ہو تو پھر بھی دے اور مانگنے والے پیدا کرے اور مانگنے والوں کی وہ ساری ضرورتیں پوری کرے جو اس کو درپیش ہو سکتی ہیں، مگر چونکہ تھا نہیں اس لیے مانگ نہیں سکا. اور اس کے ساتھ رحیمیت ہے پھر بعد میں، جیسا کہ سورہ فاتحہ میں بھی ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت گہرا تعلق بیان فرمایا ہے جو صرف انسان اور خدا کے درمیان نہیں بلکہ ساری تخلیق اور انسان کے درمیان ہے. چنانچہ رحمان خدا نے یہ زمین و آسمان پیدا کیے اور انسان اس کے 20 بلین سال بعد پیدا ہوا یا 19 بلین سال بعد. لیکن 19 بلین سال پہلے جتنی بھی انسانی ضرورتیں ممکن تھیں وہ تمام تر
کائنات میں رکھ دیں اور ہر دور کے لیے ضرورتیں رکھیں اور ان ادوار میں انسان کے شعور کو جلا بخشے کہ ان ضرورتوں کو پہچانے اور ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ تو من جملہ اور باتوں کے ایک بات تو یہ قابل توجہ ہے کہ ماں کہنے سے زیادہ 9 مہینے کا رشتہ ذہن میں آئے گا، مگر رحمان کے تعلق سے 20 بلین سال کا رشتہ ذہن میں آتا ہے۔ اور کائنات میں جتنا بھی عروج ہے، جتنا بھی ارتقاء ہے، قرآن کریم کی دوسری آیات سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ وہ ارتقاء کی ہر سیڑھی انسان کی طرف حرکت کر رہی تھی، اور جب زندگی پیدا ہوئی ہے تو اس کی ترقی کی ہر منزل بھی انسان ہی کی طرف رواں دواں تھی۔ اور جب انسان بن گیا تو پھر جب اس کی ضرورتیں شروع ہوئی ہیں تو آغاز سے لے کر انتہا تک، یعنی آج کے زمانے تک سمجھیں آپ، اگر انتہا ہو تو ان سے آگے بھی جتنی ضرورتیں ہیں وہ بھی رکھی ہوئی ہیں۔ لیکن خدا تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ، کہ ہمارے پاس خزانے تو لا انتہا ہیں، مگر ان کو ظاہر فرماتے ہیں ایک معلوم اندازے کے مطابق، یعنی کس زمانے میں ظاہر ہونا چاہیے، کتنا ظاہر ہونا چاہیے، یہ ایک معین تقدیر کے مطابق انسان پر بات کھلتی چلی جاتی ہے۔ اب اس حوالے سے میں پہلے بھی جماعت کے سامنے یہ مضمون کھول چکا ہوں اور بہت لمبا مضمون ہے، مگر اس ایک سوال کے حوالے سے کم مختصر مجھے ضرور بیان کرنا ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ موجودہ دور جو ایٹامک انرجی کا دور ہے، اس سے پہلا دور جو تھا وہ تیل کا دور تھا، اور تیل اور ایٹامک انرجی کے دور ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کر گئے ہیں۔ اس سے پہلے کوئلے کا دور تھا، اور کوئلے سے پہلے لکڑی کا، لیکن لکڑی اور کوئلے کے دور بھی ایک دوسرے کے ساتھ اوور لیپ کیے ہیں، یہ نہیں کہ اچانک ایک ختم ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا۔ اور کوئلے اور تیل کا دور بھی اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ بنا ہوا ہے، جس طرح عورتیں وہ دھاگا بنتی ہیں، سوت کاٹتی ہیں یا اون کے دھاگے بنتی ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے ٹکڑے اوور لیپ کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی توانائی کی ضرورتوں کو جس طرح پیدا فرمایا ہے، صرف اس کہانی کو آپ پڑھیں تو انسانی تعلق اتنا گہرا، اتنا لمبا ہو جاتا ہے کہ ماں باپ دوسرے رشتوں کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی۔ کہاں باپ کا تعلق، کہاں ماں کا تعلق، کہاں اس رحمان کا تعلق جس نے انسان بلکہ کائنات کی تخلیق سے پہلے اس کی ساری ضرورتیں معین فرمائیں، اور پھر رفتہ رفتہ ایسی عمدگی اور حکمت کے ساتھ ان کو ظاہر فرمایا کہ انسانی شعور کی تکمیل کے مطابق چیزوں کی دریافت ہوئی ہے۔ جو لکڑی کا دور تھا اس میں انسانی شعور کسی انجن کی پیداوار کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، اور لکڑی کے دور میں انجن ایجاد نہیں ہوا اور کوئلے سے محرومی کا احساس تک پیدا نہیں ہوا۔ جب اس نے ایکسٹرنل کمبسچن انجن بنایا، یعنی انسانی شعور اتنا ترقی کر گیا کہ بیرونی ایندھن سے مشینیں چل سکتی تھیں، تو اس وقت تک کوئلہ دریافت ہو چکا تھا، اور کوئلے کے بغیر یہ کام ممکن نہیں تھا۔ لکڑی کے ساتھ بھی چلتا تھا کیونکہ دونوں اوور لیپ کر رہے ہیں، لیکن اصل ضرورت جو تھی وہ کوئلہ پوری کرتا تھا۔ چنانچہ کوئلے کا دور جو آیا ہے، اس نے یورپ کی انڈسٹری کو اتنا غیر معمولی سہارا دیا ہے، اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ کوئلے کو یہاں سے نکال لیں تو یہ صدیوں پہلے واپس لوٹ جائیں گے۔ اور اس وقت تک تیل کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ انٹرنل کمبسچن انجن جو اپنے ایندھن کو اپنے اندر سمیٹ کر وہاں سے توانائی لیتا ہے، اس وقت
اس وقت اس تک ابھی انسانی دماغ کی رسائی نہیں تھی، سائنسدان ابھی اس مقام تک نہیں پہنچے تھے، مگر ادھر شعور نے ترقی کی اور ایسے انجن کی ضرورت درپیش ہوئی جس کے بغیر ہوائی جہازوں کی ایجاد ممکن ہی نہیں تھی۔ اگر دماغ میں آ بھی جاتا تو ایندھن نہ ہوتا تو ہوائی جہاز کیسے چل سکتے تھے؟ وہ نہ لکڑی سے چل سکتے ہیں نہ کوئلے سے چل سکتے ہیں۔ تو تیل کی دریافت خدا تعالیٰ نے اس دور میں کروائی جس دور میں سائنس نے ترقی کرتے ہوئے تیل کے استعمال کے راز سیکھے، اور جب وہ دور آیا کہ معلوم ہوا کہ گویا تیل بھی ساتھ چھوڑ دے گا اور انسانی دماغ نئی نئی راہیں اپنی ترقی کی ڈھونڈ چکا ہے جن میں تیل کی توانائی کافی نہیں ہو سکتی، تو ایٹامک انرجی جو ذرات میں خدا تعالیٰ نے لامتناہی طاقت کے خزانے رکھے ہیں ان کو کھول دیا۔ یہ اتفاق نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم نے ان سب ادوار کی نشاندہی فرمائی ہے۔ ایٹامک انرجی کے دور کی بھی ایسی واضح نشاندہی کی ہے کہ کوئی دہریہ بھی اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ ان آیات کا جو میرے ذہن میں ہے، یعنی اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، کہ سوائے ایٹامک انرجی کے دور کے کوئی اور ترجمہ کر سکے۔ تبھی گزشتہ لکھنے والے، ترجمہ کرنے والے مفسرین ان آیات سے گزرتے رہے ہیں، تو بعض تو کوشش کے بغیر ہی گزر گئے، یعنی زور بھی نہیں لگایا کہ اس کا ترجمہ کر سکیں یا کر کے دکھائیں، اور بعض جنہوں نے کیا وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ کوئی بس نہیں چلتا، سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایٹم کوئی ایسی چیز ہو سکتی ہے جس میں توانائی اتنی ہو، تو ترجمہ یہ کر دیا کہ آئندہ دنیا میں جہنم کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اور جہنم پر وہ لفظ اطلاق نہیں پاتے، کیونکہ جہنم کا جہاں نقشہ کھینچا جاتا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ تو یہ رحمانیت کا صرف ایک ادنا کرشمہ ہے، یعنی رحمانیت کے ایک پہلو پر اگر آپ غور کریں تو انسانی ضرورتوں کی کب سے خدا تعالیٰ نے فکر فرمائی اور کس طرح قدر معلوم کے مطابق ان کو گویا نازل کرنا شروع کیا۔ تو اگر کسی انسان میں ذرہ بھر بھی احسان مندی کا جذبہ ہو تو خدا کے سوا کسی کو احسان کرنے والا نہ مانے۔ ماں کا تعلق جو پیدا ہوتا ہے بعد میں، میں نے جیسے کہ بیان کیا، اس سے پہلے ماں کی تیاری میں بھی تو خدا نے 1 بلین سال لگائے ہیں۔ کس طرح مرد اور عورت کی تخلیق ہوئی، کس طرح ان کے ملنے کا نظام قائم فرمایا، وہ باریک خلیے جن کے بغیر پیدائش ممکن نہیں، ان کو کس باریکی کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ اتنی بڑی کہانی ہے کہ عامت الناس جن کو سائنس سے آشنائی نہیں، وہ تو درکنار، اکثر سائنسدان بھی ان باریکیوں کو نہیں سمجھتے، اور خاص ایسے سائنسدان جن کا انسانی زندگی کے خلیوں کے ساتھ تعلق ہے، وہ جانتے ہیں کہ اس میں کتنی لطافتیں ہیں، ناقابل بیان۔ اتنا بڑا جہان ہے تخلیق کا کہ اگر اس کے راز کھولے جائیں تو سائنسدان جو واقف حال ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک انسانی زندگی نہیں، زندگی کی کوئی بھی قسم ہو، اس کے ہر خلیے کے اندر جو راز اللہ تعالیٰ نے قلم بند فرما دیے ہیں، جس کو ہم ماڈرن زبان میں کمپیوٹرائز کر دیے ہیں کہہ سکتے ہیں، ان کو اگر ہم پڑھ کر لکھنا شروع کریں تو 25,000 صفحے کی کتاب بنے گی جو باریک لکھی ہوئی ہو اور اچھی طرح پیکٹ ہو لفظوں کے ساتھ۔ اور یہ کچھ سال پہلے کا اندازہ ہے، اس کے بعد جو دریافتیں ہیں انہوں نے 25,000 صفحوں کو تو بہت پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ انسان اور خدا کے تعلق کی کہانی بیان فرماتا ہے قرآن کریم میں، اور رحمانیت سے تعلق جوڑنے کے لیے انسان کو آمادہ فرماتا ہے، اور پھر
ماں کے تعلق کا خیال بھی سب سے زیادہ رحمان ہی کرتا ہے. جس طرح قرآن کریم نے ماں کے حقوق قائم کیے، ماں اور باپ کے جو احسانات ہیں ان کو یاد دلایا، ان کے تقاضوں کی طرف توجہ دلائی. دنیا کے کسی مذہب میں اس کا عشر اشیر بھی آپ کو دکھائی نہیں دے گا. تو محض جذباتی بعض لفظ ایجاد کر لینا، یہ ماں کی طرح ہے، یہ باپ کی طرح ہے، یہ تو سطحی باتیں ہیں، تصویریں ہیں جن میں جان کوئی نہیں. قرآن کریم تو ایک جاندار کلام ہے. اور یہ مختصر سا نمونہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ قرآن کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور انسان کا کیا تعلق ہے، جس کو سوچے بغیر حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کا تصور باندھا نہیں جا سکتا اور شکر کا حق ادا نہیں ہو سکتا. حق تو ادا ہو ہی نہیں سکتا، مگر حق ادا کرنے کی طرف توجہ بھی پیدا نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. حضور اس کے بعد ڈاکٹر محمد حسین صاحب جو رینز پارک سے تشریف لائے ہیں، ان کا سوال. کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ رینز پارک ومبلڈن. قریب ہی ہمارے ساتھ ہم سائے ہیں. ڈاکٹر محمد حسین صاحب تشریف. سرکار السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے ترجمہ کرتا ہوں. مجھے اس آیت کی تشریح اگر آپ فرمائیں گے تو نوازش ہوگی. یہ سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے. تلکر بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن حاجاک فیہا من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندع ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فجل لعنت اللہ علی الکاذبین. اس میں آیت میں یہ ہے کہ اللہ فرماتے ہیں رسول اللہ سے کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے آؤ. تو رسول اللہ کے تو کوئی بیٹے ہیں نہیں، تو اللہ کیسے فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے بیٹوں کو لے آؤ؟ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنی عورتوں کو لے آؤ، جبکہ رسول اللہ ایک عورت کو لے جاتے ہیں. یہ تضاد بیان فرمایا. تشریح رکھیں. مبالغہ دو طرفہ ہوا کرتا ہے، ایک طرفہ نہیں ہوا کرتا. اور جب دونوں سمتوں کے امکانات کو پیش نظر رکھا جائے تو بیان ایسا ہونا چاہیے جو حاوی ہو. ورنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیلنج اگر دیتے کہ تم صرف اپنی بیٹیاں لے کے آؤ یا ایک ہی بیٹی لے کے آؤ، تو یہ چیلنج کتنا نامکمل سا اور عجیب لگتا اس دشمن کو جو اہل و عیال والا تھا. تو مراد یہ ہے سب کچھ، جو کچھ تمہارا ہے اور جو تمہیں پیارا ہے وہ تم لے آؤ، جو میرا ہے اور مجھے پیارا ہے وہ میں لے آتا ہوں. تو یہ طرز کلام ہے، فصاحت و بلاغت کا ایک نمونہ ہے. اس لیے اس کو لفظوں کی پابندی میں محدود نہ کریں. سمجھ گئے؟ شکریہ. ہاں جی فرمائیے شوق سے. قرآن کی ترتیب کے حوالے سے سوال ہے کہ تاریخی اعتبار سے واضح ہے کہ قرآن کی پہلی آیت جو نازل ہوتی ہے غار حرا کے اندر وہ ہے کہ اقرأ باسم ربک الذی، اور آخری آیت ہے حج سے واپسی کے موقع پر وما اکملت لکم دینکم. یہ ساری چیزیں ہمیں قرآن میں ترتیب کے حوالے سے نہیں ملتی. میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ میں اس میں کنفیوژن میں ہوں. تو آپ میرے کنفیوژن کو کس طرح ریموو کریں گے؟ میں کر دوں گا انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں. قرآن کریم کا نزول ہو یا کسی بھی الہی کتاب کا نزول ہو، وہ تدریج کے ساتھ وقتی ضرورتوں کو پکڑتا ہے اور اہم چیزوں کو جو اس دور سے تعلق رکھتی ہیں پہلے لیتا ہے. لیکن جو دائمی ترتیب ہے وہ اس وقت کے تقاضوں سے الگ ہے، وہ عالمی ترتیب ہے، وہ قیامت تک کی ضرورتوں کی ترتیب ہے. اب یہ قرآن کریم کے موضوع میں سے سب سے بڑا موضوع ہے جس کا آپ جس کی طرف ذکر فرما رہے ہیں کہ اس نے جب قرآن کی آیات نازل فرمائیں تو موقع اور محل کی ضرورتوں کے مطابق وہ اجنبی کلام نہیں لگتا تھا. دیکھ رہا ہے خدا تعالیٰ سامنے ان کو، ان کی ایک ایک ضرورت کے وقت ان کی ہدایتیں دے رہا ہے، ان کو پورا کرنے کے طریق بتا رہا ہے، ان سے جو توقعات ہیں وہ بیان فرما رہا ہے. لیکن اگر اسی ترتیب پر قرآن کریم رہتا تو ہمیشہ کی بات کی ضروریات اس ترتیب سے تو نازل نہیں ہونی تھی. اب وہی مثال جو میں نے ابھی دی ہے رحمانیت کی اور اس کے مستقل جو تقاضے ہیں ان کے پورا کرنے کی، یہ اس زمانے کے لحاظ سے
اس ترکیب اور اس تفصیل کے ساتھ بیان ہونے والی باتیں نہیں تھیں. چنانچہ قرآن کریم نے جو دائمی ترتیب دی ہے وہ مختلف دی، اور معجزہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ آگے پیچھے کر دی ہیں آیات، لیکن ربط اتنا کامل ہے کہ بسم اللہ کی بے سے لے کے ناس کی سین تک مسلسل ربط چل رہا ہے، اور کوئی بھی ضرورت کی چیز نظر سے اوجھل نہیں ہوتی. اب شریعت کا جہاں تک تقاضا ہے، سورہ البقرہ میں شریعت کے اصول بیان فرمائے، اس کا آغاز بتایا کیسے ہوا کرتا ہے، اس کو سمجھنے کا فلسفہ بیان فرمایا، حوالے دیے زیادہ تر بنی اسرائیل کے، کیونکہ پہلی شریعت جو اس سے پہلے گزری تھی وہ موسیٰ کی شریعت تھی. کن کن چیزوں میں انہوں نے ٹھوکریں کھائیں، اور فرمایا کہ وہ ٹھوکریں نہ کھانا. یہ کلام اگر مکے کے آغاز میں نازل ہوتا تو اہل مکہ کے لیے عجیب تھا. وہ کہتے ہم مشرک لوگ ہیں، ہم تو خدا کو مانتے نہیں، ہمارے نزدیک موسیٰ کی حیثیت کوئی نہیں، یہ کلام ہم سے کیا باتیں کہہ رہا ہے. بس ابتدائی کلام میں توحید کا کلام ہے، اور توحید کی شان بیان ہوئی ہے، شرک کے خلاف مضامین بیان ہوئے ہیں. اور وہ جو کلام آگے بڑھا ہے شریعت کی ضرورتوں کو ان کے مطابق پوری کرتا رہا. اس میں ایک تدریج اور بھی ضروری تھی، وہ یہ تھی کہ قرآن کریم کی روح سے ساری شریعت ایک دم اگر نازل ہوتی تو لوگوں پر وہ بوجھ پڑ جاتا جو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے. اس لیے اہم ترین چیزیں پہلے بیان ہوئیں. سب سے پہلے نماز فرض ہوئی ہے، اور نماز بھی تدریج کے ساتھ فرض ہوئی ہے. پہلے 2 رکعتیں ہوتی تھیں، پھر رفتہ رفتہ ان کو بڑھایا، جو عادت پڑتی گئی اس کے ساتھ ساتھ ان کی توانائی کے پیش نظر ان پر بوجھ بڑھایا گیا. پھر بعد میں ذکر آتا ہے حج کا، پھر بعد میں ذکر آتا ہے زکوٰۃ کا، تو ساتھ ہی چلتا ہے ہمیشہ ہر مذہب میں. نماز اور زکوٰۃ، عبادت اور زکوٰۃ، یہ تو اس طرح ان کا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ کبھی کسی مذہب میں ایک دوسرے سے الگ نہیں ہوئی. اور یہ آغاز ہی میں قرآن کریم نے دونوں احکام جاری فرما دیے. مگر روزے ہیں اور حج ہے اور اسی طرح کے دیگر فرائض، ورثے کا نظام ہے، یہ پہلے دن ہو نہیں سکتا تھا، کیونکہ اس کے لیے ذہن ابھی پوری طرح تیار نہیں تھے. پاکیزگی کی تعلیم ہے، وہ ایک دم بوجھ اٹھانے کی طاقت نہیں تھی عرب معاشرے میں. تو اگر آپ قرآن کریم کو موجودہ ترتیب سے پڑھیں تو آپ کا دل خدا کے حضور سجدے کرے گا شکر کے کہ کتنی اعلیٰ ترتیب ہے، کتنی برمحل اور دائمی نوعیت کی ترتیب ہے جس کو تبدیل نہیں کیا جا سکتا. پھر ہر صورت کا دوسری صورت سے تعلق ہے. ایک صورت جس مضمون پہ ختم ہو رہی ہے دوسری اسی کے ساتھ اٹھ رہی ہے، اور اتنا واضح جوڑ ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے. اب یہ ترتیب بدلنا اور ترتیب قائم رکھنا یہ اعجاز ہے جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ کوئی نقص نہیں بلکہ بہت بڑا معجزہ ہے. شکریہ. مجھے وضاحت کی اجازت ہے؟ جی جی. ترتیب تو بعد میں ہوئی جب رسول خدا دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں. یہ غلط بات ہے، نہیں میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو. بیٹھ جائیں. مجھے خیال آیا تھا اس بات کو بھی کھول دوں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ذہن میں یہ سوال ہے، اس لیے میں نے وقت بچانے کے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا. جو ترتیب ہے وہ بعد میں نہیں ہوئی. ترتیب آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ وحی کے مطابق یہ بتاتے ہوئے کہ جبرائیل نازل ہوئے اور کہا اس آیت کو وہاں رکھو، اس کو وہاں رکھو، یہ صورت پہلے آئے گی وہ بعد میں آئے گی، ساتھ بتاتے جاتے تھے. چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا احسان ہے امت پر، یا خدا نے ان کو اس کا ذریعہ بنا لیا، اللہ کا ان پر احسان، کہ انہوں نے ایک ایک صحابی سے جو گواہ تھے اس بات کے، ان سے حلفیہ گواہیاں لی. وہ تمام کتاب جو لکھتے تھے ان کو بلایا، اور ایک لمبے عرصے کی محنت کے بعد جب متفق علیہ یہ بات طے ہو گئی کہ یہ آیت اگرچہ بعد میں نازل ہوئی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الہی تعلیم کے مطابق
اسے پہلے رکھنے کی تلقین فرمائی ہے۔ یہ صورت اگرچہ پہلے نازل ہوئی مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بعد میں رکھنے کی تلقین فرمائی۔ اس مکمل گواہی کے بعد پھر وہ ترتیب قائم ہوئی ہے، اور اس کا ثبوت میں پہلے دے چکا ہوں، آپ نے شاید نوٹس نہیں لیا اس کا۔ میں نے کہا تھا یہ ترتیب مسلسل ہے اور بغیر رکھنے کے ہے۔ حضرت عثمان کو کیا توفیق تھی کہ اتنا عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیتے بغیر الہی ہدایت کے، تو رسول اللہ ہی کی ہدایت تھی جس پر عمل درآمد ہوا ہے، ورنہ حضرت عثمان یا سارے صحابہ مل کے بھی یہ ترتیب قائم نہیں کر سکتے تھے جو اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور ہدایت کے بغیر قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ شکریہ۔ حضور اگلا سوال جناب بصیر افریدی صاحب جو ومبلڈن سے تشریف لائے ہیں ان کا ہے، وہ مائکرو بایولوجسٹ ہیں اور ریسرچ پہ ہیں۔ بصیر صاحب۔ حضور اور محفل شرکت، السلام علیکم۔ وعلیکم۔ میں 2 سوال لے کر آیا ہوں، ایک سائنس سے متعلق اور ایک جماعت سے متعلق۔ شوق فرمائیے۔ آج کل کلوننگ کا بہت چرچا ہے، اس کا حقیقت کیا ہے اور اس بارے میں اسلامی نقطہ نگاہ کیا ہے؟ کلوننگ کے متعلق سب سے پہلے تو ایک غلط فہمی دور ہونی چاہیے۔ یہ جو مغربی پریس ہے یہ کلوننگ کو اس طرح پیش کر رہا ہے گویا انسان تخلیق پر قادر ہو گیا ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، اس میں ادنا بھی سچائی نہیں۔ انسان آج تک ڈی این اے کا ایک جز بھی نہیں بنا سکا۔ وہ انسانی تخلیق کا مطلب ہے خدا کی تخلیق کی چوری، اور ایک جگہ سے اٹھا کر اسے دوسری جگہ لگا دیا جائے، اور وہ لگنے کا جو مادہ ہے وہ پہلے سے ہی اس تخلیق میں موجود تھا۔ اور یہ جو پہلو ہے اسی کا کلوننگ سے بھی تعلق ہے۔ اور یہ جو خیال ہے کہ مشین میں ذرے ڈالے جائیں اور بن بن کے انسان گھڑ گھڑ کے باہر نکلتے جائیں، بالکل جھوٹ اور غلط خیال ہے۔ انسانی ماں کی ضرورت پیش آتی ہے، اور انسانی ماں کے حوالے کے بغیر جیسے سروگیٹ مدر ہوتی ہے، یہ کلوننگ بھی ممکن نہیں۔ اور اگر جانور ہے تو پھر بھیڑ کی ضرورت پڑے گی، اگر بھیڑ پیدا کرنی ہے تو اس قسم کا ٹکسالی کا کارخانہ نہیں ہے جو لوگ تصور پیش کرتے ہیں۔ یہ تو اس کی نوعیت کا تعلق جہاں تک ہے، انسان بنا کچھ نہیں سکا، انسان نے تخلیق کے معاملے میں دخل اندازی شروع کی ہے، تخلیق کے راز پڑھ کر۔ اس کے متعلق قرآن کریم نے ایک واضح وارننگ دی تھی۔ جتنی بھی قرآنی پیشگوئیاں ہیں ان سب میں ایک تعریف کا سا رنگ ہے کہ دیکھو انسان یہ بھی ایجاد کرے گا، وہ بھی کرے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق۔ مثلا جہاں زمین کا اپنے ہیوی میٹلز کا اگلنا، اپنے رازوں کا باہر کرنا ہے، اور فرماتا ہے بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے زمین وہ راز اگلے گی کہ خدا اسے وہی کرے گا کہ اب وقت آگے ہے، ان خزانوں کو چھپائے نہ رکھو، ان باہر کرو تاکہ انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ لیکن جہاں تخلیق میں دخل اندازی کی پیشگوئی ہے وہاں اسے شیطان کی طرف منسوب فرمایا شیطان میرے بندوں کے دل میں وسوسے ڈالے گا اور انہیں کہے گا کہ تم تخلیق میں تبدیلی کرو، اور اس کے بعد ناراضگی کا اظہار ہے، جب وہ کریں گے تو ان کو سزا ملے گی اس کی۔ چنانچہ کلوننگ ہو یا جینیٹک انجینئرنگ ہو، ان دونوں کا ذکر قرآن کریم میں بڑی وضاحت سے پہلے سے موجود ہے، اور اس تنبیہ کے ساتھ ہے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ تم سزا سے بچ جاؤ گے۔ بس 2 پہلو ہیں اس کے، ایک ہے خدا کی تخلیق کے مطابق اس کی حفاظت، اس کی بقا میں انسان اپنے علم کو استعمال کرے، یہ پہلو بالکل ناجائز نہیں ہے۔ مثلا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، اگر باپ کا سپرم ہے، ماں کا اووم ہے، تو اس کو بچہ بنانے میں مدد دینا یہ شادی کا مقصد ہے، انسانی تخلیق کے مقاصد میں داخل ہے۔ اس لیے قرآن کریم
سے یہ نتیجہ نکالنے کی کوشش کرنا کہ گویا یہ حرام ہے، بالکل جھوٹ اور لغو ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی تائید میں اسی کے رازوں کو سمجھ کر استعمال کرنا کسی پہلو سے بھی گناہ نہیں ہے، مگر جہاں آپ سروگیٹ مدر لے آئیں گے بیچ میں جو بیوی نہیں ہے، تو گویا بغیر شادی کے جس کو آپ کہتے ہیں ناجائز بچہ، وہ آپ نے دے دیا، اس کا ذریعہ نارمل اختیار کرنے کی بجائے پیچھے سے لا کر دوسرا کام پکڑا گیا ہے، اور حقیقت وہی رہے گی کہ جس کا بیٹا ہے اس کا جس ماں سے ہونا چاہیے تھا اس ماں سے نہیں ہے، گویا ماں کا سوتیلا بیٹا بن گیا۔ جہاں تک یہ کہنے کا تعلق ہے کہ اووم ماں کا لیا گیا ہو، تو اس بارے میں تو جو بھی فی الحقیقت اس انسانی پیدائش کے راز کو جاننے والے سائنسدان ہیں، وہ جانتے ہیں کہ اس محض اووم کا ہونا کافی نہیں ہے۔ 9 مہینے جو بچہ ماں سے خون لیتا ہے، اس سے مختلف کیریکٹرز لیتا ہے، بہت سی ایسی صلاحیتیں حاصل کرتا ہے جو اوریجنل اووم کی وجہ سے نہیں ملتی اس کو۔ اس لیے یہ کہنا غلط ہے کہ وہ خالصتاً پہلی ماں ہی کا بچہ ہے۔ وہ یقیناً ایک عجوبہ روزگار سی چیز بن جائے گی، کچھ اس نے حصہ ماں سے لیا ہے اور باقی کسی ایسی ماں سے جو ماں بننے کا حق نہیں رکھتی، کیونکہ رشتہ ازدواج زوجیت میں نہیں پروئی گئی۔ تو یہ وہ ہے، کلوننگ کے ذریعے کریں یا کسی اور سے ذریعے سے کریں، قرآن کریم نے اس کے اصول بیان فرما دیے اور بڑی وضاحت سے تنبیہ بھی فرما دی، اور نتائج ہم دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ میں جو تجربے ہو رہے ہیں تخلیق بدلنے کے، جس کے خلاف خدا تعالیٰ نے بہت زبردست تنبیہ کی ہے، اس کے ذریعے سے بعض ایسے نئے جانور وجود میں آ گئے جو سائنس کے حساب سے نہیں بننے چاہیے تھے۔ مثلا ایک جین کو ایک بیکٹیریا سے لیا اور ایک چوہے کے اس کروموسومز کو لیا اور اس کے جین اور اس کے وہ جو کیا کہتے ہیں کروموسومز ہیں جن میں جینز فٹ ہوتی ہے، ان میں کہیں فٹ کیا اس کو۔ اب یہ بات سائنسدان نظر انداز کر گئے کہ ہر جین کو جو دوسری جین سے ایک رشتہ ہے وہ بین ہی اس پوزیشن میں قائم ہوتا ہے جس میں وہ رکھی گئی ہے، اور جو دائرے میں وہ کروموسومز گھومتے ہیں وہ کون سی جین کس کے آمنے سامنے ہے اس ہیلو کے اندر، اس کی وجہ سے اس کی صفات بنتی ہیں، اور ان کو اگر اس ترتیب کو بدل دیں تو چیز کچھ اور بن جائے گی۔ تو بین ہی یہی ہوا۔ مجھے اب یاد نہیں کہ چوہا تھا یا کیا تھا، مگر جو بھی جانور انہوں نے بنانے کی کوشش کی، جی نہیں، یہ جو ابتدائی تجربہ اس میں بھیڑ نہیں تھی، ابھی انسیکٹس کی بات ہو رہی تھی۔ وہ زراعت کی مدد کرنے کے لیے بعض ایسے انسیکٹس بنانے کی کوشش کر رہے تھے جو ریزسٹنٹ ہوں عام بیماریوں کے، لیکن بعض بیماری پیدا کرنے والے کیڑوں کو کھا جائیں۔ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو جو کیڑا، جو بھی چیز وجود میں آئی، اس نے ان کو حیران کر دیا کہ اس کا کیریکٹر وہ تھا ہی نہیں جو وہ سمجھے تھے کہ ہونا چاہیے۔ تو اس پہلو سے کئی مقدمے اس وقت یونائٹڈ اسٹیٹس کی بڑی عدالتوں میں قائم ہیں۔ بہت سے سائنسدان پریشان ہو چکے ہیں، اور خطرہ یہ ہے کہ انسان کسی وقت اپنی ہی تخلیق تو نہیں کر سکتا مگر بگڑی ہوئی تخلیق کا غلام بن جائے، اور اس کی انوائرمنٹ پر اس کی احمقانہ ایجادات اس طرح قبضہ کر لیں کہ پھر انسان سے بالا کوئی اور چیز یا انسان پر غالب آنے والی کوئی جناتی قسم کی مخلوق جو اس نے پیدا کی ہو وہ اس پر قبضہ کر جائے۔ تو یہ بنیادی طور پر وہ تعلیم ہے قرآن کریم کی، جس کا کلوننگ سے بھی تعلق ہے اور جینیٹک انجینئرنگ سے بھی ہے۔ شکریہ۔ دوسرا سوال، پہلے تو میں غوری صاحب کا ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے آنے کا موقع دیا۔ جماعت کو میں جب 5 سال کا تھا اس وقت سے جماعت کے بارے میں جانتا ہوں،
किस जगह? जयपुर। अच्छा, माशाल्लाह। जहाँ हमारे फैमिली डॉक्टर मजीद और डॉक्टर सईद साहब थे। हाँ, यहाँ तो माशाल्लाह। उसके बाद जब मैं कराची रहा तो अब्दुर्रहमान साहब इमिग्रेशन ऑफिसर थे, उनके बच्चों के साथ काफ़ी उठना बैठना रहा। यहाँ आया तो मेरी बीवी ने इसी मस्जिद में तालीम हासिल की, तो जमात के लोगों से ताल्लुक़ रहा। जितने भी जमात के लोग हैं उन्हें एक चीज़ जो उनमें सब में मिलती है वो खुलूस और मोहब्बत। हमेशा लिबास से हर लिहाज से मुस्लिम लगते हैं। क्या वजह है कि इस जमात के लोग इतने ख़िलाफ़ हैं और इसको एक इस्लामी जमात नहीं माना जाता? जज़ाकुल्लाह। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जमात पैदा फरमाई थी उसकी बाकी मक्के वालों और अरब वालों से जो इम्तियाजी शक्ल थी वो यही थी, रुहमाओ बैनहुम। कुरान करीम फरमाता है वो एक दूसरे से बहुत प्यार करने वाले और बहुत रहमत का सलूक करने वाले थे, जबकि बाकी सब मैकन चीफ्स हों या जो भी हों, बाहर के लोग बदवी, उनके दिल फटे हुए थे। और एक ही जमात थी जो बाहमी खुलूस के रिश्तों में बांधी गई और उसमें हज़रत अक़दस मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और रहमत ने सबसे बड़ा काम किया है। और सबसे ज़्यादा दुश्मन आपका माहौल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पैदा करदा जमात का बन गया। इससे पहले भी यही कहानी हज़रत ईसा के ज़माने में ज़ाहिर हुई। यहूद के मुतल्लिक़ कुरान करीम फरमाता है दिल फटे हुए पत्थर हो गए, सख्त दिल, जालिम, इंतकाम लेने वाले। उनमें एक रहम दिल नबी पैदा हुआ जिसने यहाँ तक तालीम दी कि अगर कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, और उसके सबसे बड़े दुश्मन हो गए। तो इसका मतलब यह है कि दुश्मनी के अंदर कोई और गहरा राज है। तालीम और किरदार नहीं है दुश्मनी का मूजिब। दुश्मनी का मूजिब फिल हकीकत अगर आप अंबिया की तारीख का मुताला करें तो इनकार करने वालों के दिल की गवाही है कि पैगाम खा हल्का हो, नरम हो, किरदार खा कितना ही दूसरे के सामने झुकने वाला हो, मगर ये लोग गालिब आने वाले ज़रूर हैं। इनको अगर ज़बरदस्ती रोका ना गया तो हमारा ओल्ड ऑर्डर को खा जाएंगे और एक नया निज़ाम ला कर छोड़ेंगे। ये बुनियादी खौफ है जो हर किस्म के दुश्मन को इकट्ठा होने पर मजबूर कर देता है और उनकी सख्ती तदरीजन बढ़ती है। अहमदियत की तारीख का मुताला करके देखें, ये सख्ती कम होने की बजाय बढ़ी है और बढ़ने की वजह अहमदियत की तरक्की। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बैन ही यही हुआ। चंद हवारी बेचारे दरवेश किस्म के लोग, वो कोई बुरा कहता था तो भला कहते थे, आगे से मारने वालों की खिदमत करते थे। उनसे क्या खौफ था माशरे को, मगर उनके किरदार में गालिब आने वाली कुछ सिफात थी जो वो जानते थे कि कमज़ोरी के बावजूद ये सिफात कभी हारा नहीं करती। और उनमें से एक वही सिफत है जो आपने बयान फरमाई है, बाहमी मोहब्बत, अखुवत। ये मोमिन की सोसाइटी का एक इम्तियाजी नुक्ता है, एक इम्तियाजी किरदार है, जिसकी वजह से वो दुश्मन जो बज़ाहिर इकट्ठे हों लेकिन दरअसल फटे हुए होते हैं, वो उनका मुकाबला नहीं कर सकते। शुक्रिया। हुजूर, अगला सवाल जनाब मोहम्मद सलीम असगर साहब जो नॉर्थ लंदन से तशरीफ़ लाए हैं और यहाँ तशरीफ़ फरमा है। इन्होंने कहा है कि मैं उनका सवाल पढ़ दूं। अच्छा, आप उनकी जगह, ठीक है, आप खुद पसंद फरमाएंगे या वो? अच्छा। हज़रत मुझे यूँ महसूस हो रहा है जैसे मैं इस सारी मजलिस में बिल्कुल ही मज़हब से लाबल्द आदमी हूँ, क्योंकि मेरे सवाल की वर्डिंग कुछ इस किस्म की है। फिक्र न करें, वो गालिब का शेर सुना है, तू मश्के नाज कर, खूने दो आलम मेरी गर्दन पर। और
دوسرا میرے جو اس سوال کا جواب جو ہے جی اس کی وہ پوزیشن ہو گئی ہے کہ وہ پنجاب میں عیر کی کتاب پڑھتے ہیں، کوئی صاحب پڑھتے رہے تو صبح میرے جیسے دوانے نے پوچھا کہ بتائیے یہ عیر مرد سی یا عورت تھا، تو وہی زلیخا کے متعلق بھی یہی کرتے ہیں. تو یہی حال ہے حضرت میرے سوال کا بھی. سوال اصل میں یہ پوچھ رہا تھا اپنے دوستوں کہ کیا حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے یا مسیح موعود کا؟ اگر نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو خود ختم نبوت سے کیا مراد ہے؟ جزاک اللہ. بڑا اچھا سوال ہے، آپ نے کیوں اتنی تبدیلی باندھی خام خواہ؟ مجھے تو نے ڈرا دیا تھا، پتہ نہیں کیا کہنے والے ہیں آپ. حضرت مرزا صاحب کے دعوے کو جیسے میں بیان کروں گا، اب دوبارہ سنیں غور سے، تو ہمارے عقیدے اور غیر احمدی علماء کے عقیدے میں ایک ذرے کا بھی فرق نہیں پائیں گے جہاں تک آنے والے کے مقام کا تعلق ہے. ایک ذرے کا بھی فرق نہیں. فرق شخصیت کا ہے صرف. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن پر ختم نبوت کی آیات نازل ہوئیں، ان آیات کو لازماً ہر دوسرے انسان سے بڑھ کر سمجھا. یہ تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ کوئی مولوی ختم نبوت کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ جانتا ہو. اور مہدی اور مسیح کی پیشگوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. درست ہے یا غلط؟ اور مسیح کو نبی اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، اور مہدی کی جو تعریف فرمائی وہ قرآن کریم میں نبیوں کی تعریف ہے. قرآن کریم نے نبیوں کی فہرستیں بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے امام بنایا تھا، یہدون بامرنا. وہ ایسے ائمہ تھے، وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، جو خود ہادی نہیں تھے، ہماری ہدایت لے کر آگے ہدایت دیتے تھے. الامام المہدی یہ دونوں جز داخل ہیں اس میں، یعنی انبیاء ہی امام مہدی ہوا کرتے ہیں. کوئی غیر نبی امام مہدی نہیں ہو سکتا، کیونکہ امام مہدی کی شرط اللہ نے یہ بیان فرمائی، امام بھی ہم بنائیں اور ہدایت بھی ہم دیں، پھر وہ ہدایت کے اہل ہو تو وہ امام مہدی ہے. اور اسی کا نام خدا تعالیٰ نے نبوت بھی رکھا. بس یہ دونوں جز وہ ہیں جن کے حقیقی معنوں کے اعتبار سے علماء ہم سے اختلاف نہیں کرتے. مثلا آپ ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ بتاؤ امام مہدی جو آنا تھا تم بنا کیوں نہیں لیتے خود ہی؟ ابھی تک تو آیا نہیں، تم کسی کو امام بنا لو اور اس کی ہدایت کے پیچھے چلو، امام مہدی آ جائے گا. وہ آپ کی طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے جہل مطلق کو دیکھ رہے ہیں. کہیں امام مہدی خدا نے بنانا ہے، اور مہدی کیوں؟ وہ اللہ سے ہدایت پائے گا. تو نبی کی اور کیا تعریف ہے؟ نبی وہ مرتبہ ہے جس کے انکار کی اللہ اجازت نہیں دیتا. اور امام مہدی کے متعلق تمام علماء متفق ہیں کہ اس کا انکار کرنے والا کافر ہو جائے گا، ایک بھی استثناء نہیں. تو منہ سے نام کوئی اور رکھ دیں اور تعریف نبوت کی کریں، یہ کون سی کیا کہیں گے اس کو، سادگی کہہ دوں گا میں، اس سے زیادہ کچھ اور نہیں کہہ سکتا. جہاں تک مسیح کا تعلق ہے وہ ایک اور عذر تلاش کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ دیکھو مسیح کے متعلق تو ہمیں لازماً ماننا پڑے گا کہ وہ نبی اللہ ہے، بلکہ تمام بڑے بڑے مفتیان کا فتویٰ ہے کہ جو مسیح کو، جو آنے والا مسیح ہے، اس کو نبی نہیں مانے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج، اور اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہے گا. اب جب ہم پوچھتے ہیں کہ بتائیے پھر ختم نبوت کا کیا مطلب ہوا، ایک طرف آیت خاتم النبیین اور دوسری طرف محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ایک ایسے شخص کا امت میں نازل ہونا جو نبی کہلائے گا اور نبی کے فرائض سر انجام دے گا. تو کہتے ہیں تم لوگ نہیں سمجھتے اس بات کو. ختم نبوت کا مطلب ہے اب نبوت نبی بنانا بند ہو گیا ہے، پرانے نبی کا استعمال جائز ہے. اب یہ جو لاجک ہے یہ مولوی کو تسلی دے دے تو دے دے، ایک عام کامن سینس کے آدمی کو تسلی دے نہیں سکتی.
کیونکہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر نبی کی ضرورت تھی تو پھر بند کیوں کر دیا؟ اور ضرورت کو بیک ڈور سے پرانے نبی کو لا کر پورا کرنا یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے. اس لیے بحث صرف ضرورت کی ہے. پرانے کو لا کر پوری کی جائے گی یا امت محمدیہ میں پیدا کیا جائے گا، یہ ضمنی باتیں بن جاتی ہیں. وہ ضرورت کے وہ قائل ہیں. یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خاتم النبیین ہیں، آپ کے وصال کے بعد نبوت کی ضرورت ختم نہیں ہوئی اور نبوت ختم ہوگی، یہ ان کا عقیدہ ہے. اور یہ کہنے کے بعد دوسرے سانس میں کہتے ہیں پھر ضرورت خدا کیسے پوری کرے گا؟ وہ کہتے ہیں دیکھو عیسیٰ کو اٹھا کر چوتھے آسمان پر بٹھایا ہوا ہے، 2000 سال ہو گئے اسی ضرورت کی خاطر. ہم کہتے ہیں اگر امت محمدیہ میں محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا غلام نبی بنا دیا جائے جو آپ کا امتی ہو اور نئی نبوت نہ لے کے آئے، نئی شریعت نہ لے کے آئے، وہ آپ کو بہتر لگتا ہے یا موسوی امت سے مانگا ہوا ایک نبی؟ وہ کہتے ہیں جو بھی ہو ہم نبوت بننا بند، اس لیے پرانا نبی لیں گے. یہ جو ان کی منطق ہے اتنی لغو ہے، معاف کرنا یہ لفظ سخت ہے لیکن جب میں آپ کو سمجھاؤں گا تو مانے بغیر چارہ نہیں رہے گا. وجہ یہ ہے کہ اسی مسیح کے متعلق جس کو یہ کہتے ہیں کہ زندہ آسمان پہ بیٹھا ہوا ہے وہ دوبارہ آئے گا، اس کے متعلق قرآن کریم جو غیر مبدل ہے وہ یہ فرما رہا ہے وَرَسُولٌ إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيل. عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف رسول ہے. اب مسیح نازل ہو جائے تو اس آیت کو منسوخ کر دے گا. اگر منسوخ کرے گا تو سارے علماء اس کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے کہ تم ہوتے کون قرآن منسوخ کرنے والے. اگر وہ کہے میں امت محمدیہ کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو ہر شخص اٹھ کر یہ سوال اٹھا کر سکتا ہے. دیکھو قرآن کریم، قرآن فرما رہا ہے تم بنی اسرائیل کے رسول ہو، تمہیں کیا حق ہے امت محمدیہ میں رسالت کرنے کا؟ پھر اس کو پہلا رسول کہنا ہی بالکل بچگانہ حرکت ہے، کیونکہ وہ رسول تھا محدود قوم کے لیے، محدود وقت کے لیے. امت محمدیہ میں جس نے رسالت کرنی ہے اس کے لیے لازم ہے کہ اس کی رسالت عالمی ہو. اور جب بنی اسرائیل کے رسول کو عالمی رسول بنایا گیا تو ایک نیا رسول وجود میں آ گیا، اس کی تعریف ہی بدل گئی ساری. تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں اصرار کرتا ہوں کہ عقیدے کے لحاظ سے آیت خاتم النبیین کے نزول کے باوجود نبوت کی ضرورت کے غیر احمدی علماء بھی قائل ہیں، ہم بھی قائل ہیں. نبوت کی ضرورت کے مہدویت کے لحاظ سے بھی دونوں قائل ہیں اور مسیحیت کے لحاظ سے بھی دونوں قائل ہیں. سوال صرف یہ ہے کہ وہ پرانا رسول جو 2000 سال پہلے آسمان پر چڑھایا گیا تھا وہ اترے گا یا امت محمدیہ کے کسی روحانی فرزند کو خدا تعالیٰ یہ منصب عطا فرمائے گا. سمجھ گئے؟ شکریہ. حضور اگلا سوال سید شہزاد گیلانی صاحب کا ہے، یہ پاکستان سے تشریف لائے ہیں. سید گیلانی صاحب. سید شہزاد گیلانی صاحب تو مشاعرے کی صورت کے لیے آئے ہیں آپ، جس طرح علیم صاحب اور ان کے ساتھی تشریف لائے ہوئے ہیں؟ جی ساری میں سمجھا نہیں. میں نے کہا آپ کے نام کی طرف سے لگتا تھا کہ آپ شاعر بھی ہیں. جی نہیں بالکل شاعر نہیں، میرا شاعری کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. معاف کر میں معافی چاہتا ہوں. اس وقت ان سے معافی مانگیں جن کے دل پر آپ کے اس بریت سے چوٹ پڑی ہوگی. یہ تو بات ہے. شاعروں کا قدردان ضرور ہوں لیکن خود شاعر ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا. اچھا جناب، میرا سوال جو ہے مذہب اور انسانیت کا جو تعلق ہے نا اس کے سلسلے میں ہے کہ مذہب اور انسانیت کا سب سے پہلے تو تعلق کیا ہے، دوسری بات یہ کہ آخرت میں اس کی کیا اہمیت ہے، کہ آخرت کا جو آخرت پہ اب ہمارا ایمان ہے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ جب انسانوں کا اعمال کا فیصلہ فرمائیں گے تو ایسا انسان جو کرسچن ہے، سکھ ہے، یہودی ہے، لیکن وہ عملی طور پر جو ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے وہ اپنے ہمسائے کا خیال رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ فرمایا صرف وہ کلمہ نہیں پڑھتا، ٹھیک ہے، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا سلوک کیا ہوگا؟ تشریح رکھیے. پہلا سوال مذہب کا
اور انسانیت کا کیا تعلق ہے؟ میں نے ابھی ارتقاء کا ذکر کیا تھا اس سے پہلے. انسان کی منزل تک ارتقاء پہنچا ہے 1 ارب سال میں. انسان کو پیدا ہوئے ابھی جمعہ 8 دن کی بات ہے. کوئی مقابلہ ہی نہیں انسانی دور کا پہلے دور سے. لیکن ایک ایسا فرق پڑ گیا جس نے ساری زندگی کی قسموں سے انسان کو ممتاز اور بالا کر دیا. زندگی کی جتنی انواع تھیں ان میں کسی کو بھی اچھے اور برے عمل کے فیصلے کی نہ تمیز بخشی گئی نہ اختیار دیا گیا. اس لیے کوڈ کا تعلق یعنی شریعت اور تعلیم کا تعلق اچھے اور برے سے ہے. جن چیزوں کو شعور ہی کوئی نہیں تھا کہ اچھا کیا ہے اور برا کیا ہے ان پر شریعت نازل نہیں ہو سکتی تھی. تو اس شعور کے ساتھ اور اس شعور میں آزادی کے ساتھ کہ تمہارے سامنے دونوں راہیں کھول دی گئی ہیں. من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر لا اکراہ فی الدین. اب دین میں خدا جبر کوئی نہیں کرے گا. جس کا جی چاہے مان جائے, جس کا جی چاہے انکار کر دے, تو اس کا خدا فیصلہ فرمائے گا. تو اختیار کے ساتھ مذہب کا تعلق ہے, اور یہ اختیار کائنات میں سب سے پہلے جو زندگی کے ارتقاء میں کہنا چاہیے سب سے پہلے انسان کو ملا ہے. فرشتوں کو بھی نہیں ملا, کسی اور مخلوق کو نہیں ملا سوائے انسان کے. بس یہ جو اختیار ہے اس کے نتیجے میں لازماً تعلیم کی ضرورت ہے. اگر اچھا اور برا کرنے میں میں آزاد ہوں تو مجھ میں یا ہر دوسرے شخص میں یہ طاقت تو ہو ہی نہیں سکتی کہ ہر موقع پر اچھے اور برے کا فیصلہ کر سکیں. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پھر 2 نظام جاری فرمائے جن کا دونوں کا قرآن کریم میں ذکر ہے. ایک نظام ہے بیان کا, یعنی انسان کے اندر کھرے کھوٹے کی تمیز کی ایک بنیادی صلاحیت رکھ دی. وہ آنکھیں بند کر لے اس کی مرضی ہے, مگر ساری دنیا میں کسی تہذیب کا انسان ہو, کسی زمانے کا انسان ہو, اس کا دل گواہی دیتا ہے کہ جب وہ کسی کو ظلم کرتا ہے, کسی کو ستاتا ہے تو اچھی بات نہیں ہے. اور حقوق کا ایک غیر مبہم سا تصور ہر شخص میں موجود ہے. تو یہ عالمی گواہی ہے اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا فرمایا اور اختیار دیا ہے تو یہ بھی لازم نہیں کہ مذہب نازل ہو تو اس کو کھل کر بات پتہ چلے. اس کے شعور میں ایک مذہب پیدا کر دیا. یہ وہ تعلیم ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اللہ نے انسانوں کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے, اور خدا کی فطرت کیا ہے؟ صفات باری تعالیٰ, ربوبیت, رحمانیت, ظلم نہ کرنا, رحم کرنا, محبت کے رشتے بڑھانا, ایک دوسرے کا خیال. خدا بلندی سے جھک کر انسان کی قدر کرتا ہے. تو یہ سارے معاملات اس ایک آیت نے ہم پر کھول دیے کہ ایک شریعت وہ ہے جو ہمارے وجود میں, ہمارے ذرات, ہمارے خلیوں میں پیوستہ ہے. اور باوجود اس کے چونکہ انسان اس آواز کو نہیں سنتا اور اختیار سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ خود غرضی کی طرف زیادہ مائل ہو جاتا ہے, اس وجہ سے اس کے لیے شریعت کے نزول کی ضرورت پیش آئی. آسمان سے آنے والی تعلیم ایک انسان پر نازل ہوتی ہے. وہ بتاتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے یہ کوڈ آف لائف تمہارے لیے تجویز کیا ہے, اور اس کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ کوڈ آف لائف اس کی فطرت کے کوڈ کے مطابق ہوا کرتا ہے. اس لیے لوگ بے وجہ ان دلیلوں میں پڑ جاتے ہیں. نبی کی صداقت کی کیا علامت ہے, اس کی جھوٹے ہونے کی اتنی کھلی کھلی علامت لکھی ہوئی موجود ہے کہ ادنا سا تدبر رکھنے والا انسان بھی تعلیم سے سچائی کو پہچانے گا. اگر کوئی شخص پاک تعلیم لے کے آیا ہے تو اس کے انکار کی وجہ ہی کوئی نہیں. اس کو نبی کہنے میں تکلیف کیا ہے؟ بھلائی کی طرف ہی بلا رہا ہے نا. اور اگر اللہ نے نہیں نبی بنایا تو اس کا دماغ پھر گیا کہ خدا کی طرف بلا رہا ہے.
اور اگر شیطان نے بنایا تو پھر پاگل کیوں ہو گیا کہ شیطانی تعلیم کی بجائے انسانی فطرت کے مطابق اچھی سلجھی ہوئی تعلیم دیتا ہے اور اچھی سلجھی ہوئی جماعت بناتا ہے. تو سب سے بڑا ثبوت جو دل کی گہرائی تک انسان کو مطمئن کر سکتا ہے کسی نبی یا خدا کے بندے کی سچائی کا نشان فطرت کی تعلیم کے مطابق اس کی تعلیم اور انسانی اعلیٰ اخلاق کے تقاضوں کے مطابق اس کی اخلاقی تعلیم اور جماعت کا بنانا ہوا کرتا ہے. بس شریعت کا مذہب کا انسانیت سے یہ تعلق ہے. اس کی ساری تفصیل میں تو نہیں جا سکتا لیکن آپ ماشاءاللہ چہرے سے لگ رہا ہے کہ آپ بات سمجھ رہے ہیں. جی ٹھیک ہے. دوسرا پہلو رہ گیا آخرت کا. آخرت کا جہاں تک تعلق ہے وہ باوجود اس کے کہ انسان بسا اوقات اپنے معاشرے کے نیک اثر کی وجہ سے اگر اسے نصیب ہو یا اپنے خلیوں کی طبی حالتوں کی وجہ سے شر کی بجائے خیر کی طرف مائل ہو، یہ ممکن ہے. ایک بچہ سعید فطرت ہے، دکھائی دے دیتا ہے، اس میں پیار کا مادہ ہے، پیار کی بات سن لیتا ہے، سمجھتا ہے. ایک بچہ جو شرارت کی طرف مادہ ہے، ایک گندے گلیوں کے ماحول میں بیچارہ پل رہا ہے، اس کے مزاج میں کرختگی، لوٹ مار، جھوٹ، گندگی یہ پہلے شامل ہوتے ہیں. ایک بچہ ہے جو نبیوں کی اولاد ہے، اس کو بہت پاکیزہ اور مقدس ماحول میسر آیا ہوتا ہے. ان سب باتوں میں ایک گہرا حکمت کا پیغام ہے کہ اگر ہر شخص اپنی بدی یا اپنی نیکی کے مطابق اسی طرح مر جائے تو اس کائنات کا مقصد ہی کوئی نہیں رہتا. ایک شریر شرارتیں کرتے ہوئے جب مرتا ہے تو وہ نجات حاصل کرتا ہے، نہ کہ وہ اس سے کوئی سزا کا خطرہ درپیش ہوگا. بس یہ جو خیال ہے ہر ظالم اور مجرم کا کہ اپنی زندگی میں اگر میں قانون کی نظر میں نہ آؤں اور جتنے چاہے ظلم کر لوں میں بچ کے نکل جاؤں گا، اس کا توڑ صرف آخرت کے دن کا تصور اور اس پر ایمان ہے. نیک آدمی کئی قسم کے ہیں، بعض نیکی ہی کو اپنی جزا سمجھتے ہیں، یہ اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، مگر بہت سے ایسے ہیں جن کی نیکی مزاج کی وجہ سے جو انہوں نے ورثے میں پایا ہوتی ہے اور وہ نیکی جزا کی مستحق نہیں ہوا کرتی. مثلا ایک زنخہ ہے جس کو خدا نے جنسی تعلقات کی طاقت ہی عطا نہیں کی، وہ کہ اللہ میں مجھے جزا دے، میں بڑا نیک آدمی ہوں، میں نے کبھی کسی عورت کو بد نظر سے نہیں دیکھا. تو یہ لاجک جو آپ بیان کر رہے ہیں اگر یہ 100% تسلیم ہو جائے اس کو جزا ملنی چاہیے، مگر جزا اس کو ملے گی جس میں مخالف مادہ موجود ہو اور اس خیال سے کہ اللہ تعالیٰ اس سے منع کرتا ہے پھر رک جائے. کسی کے کہنے میں رکے تو اس پر اس کی جزا ہوا کرتی ہے. اگر بغیر کہے حالات کے تقاضوں میں رکتا ہے تو اچھی بات ہے مگر قابل جزا نہیں ہے. تو یوم آخرت میں جو جزا اور سزا کا تعلق ہے اس کا یہی فلسفہ ہے جو مختصر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. شکریہ. ہاں جی، ہاں فرمائیے. میں یہ پوچھنا چاہتا تھا تو پھر یہ بات کیا سچ ہے کہ صرف کلمہ گو ہی جنت میں جائے؟ میں اگلی بات بتانے لگا ہوں. جی آپ کے سوال کا ایک تیسرا پہلو ہے یہ. اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی آسان اور حد سے بے حد قابل اعتماد اصول بیان کر دیا ہے جس کے بعد ہمارا ان بحثوں کا معاملہ ہی ختم ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ کسی نفس کو جو اس کو توفیق بخشی ہے اس سے بڑھ کر کسی چیز کا پابند نہیں کرے گا. جو اس نے نیکی کمائی اس کی ضرور جزا دے گا، جو اس نے بدی کمائی اس کی سزا اس کو دی جا سکتی ہے اور چاہے تو معاف کر دے، الگ معاملہ ہے. اب یہ باتیں وہ ہیں جن کو انسان اپنے جس کو وانٹیج پوائنٹ کہتے ہیں، اپنے مقام سے جہاں سے وہ دیکھ رہا ہے چیزوں کو، وہ معلوم نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان کی طبیعت میں دھوکے بھی بے شمار ہیں. انسان کو پوری طرح سمجھ بھی نہیں سکتا.
کس مقصد سے کسی نے کیا کیا. بس اگر انکار اسلام کا دل کی بیماری کی وجہ سے ہو تو قابل مواخذہ ہے، اور عمل اس کی راہ میں اس کی تائید میں پھر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ بنیادی طور پر اللہ کے پیغمبر کے انکار کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بالادستی کا انکار. اور یہ اہمیت ہے سب سے بڑی بات جو نبوت کے اقرار میں اقرار کا فلسفہ ہے. اور اس اہمیت کو اللہ تعالیٰ نے آغاز آفرینش کی کہانی سے بیان فرمایا. شیطان کے متعلق فرمایا کہ جب اللہ نے آدم کو بنا دیا، ٹھیک ٹھاک کر لیا، اس میں اپنی روح پھونک دی، یعنی الہام سے اس کو برکت بخشی. پھر آدم کو کہا اس کو سجدہ کر، فرشتوں کو کہا اس کو سجدہ کر. تو شیطان نے کہا کہ یہ مجھ سے گھٹیا ہے، میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، اس لیے میری شان کے خلاف ہے کہ میں اپنے سے گھٹیا آدمی کو سجدہ کروں. اللہ تعالیٰ نے بجائے اس کے کہ وہ دلیل دیتا ہمارا جا مردود، اور لوگ حیران ہیں کہ دلیل کیوں نہ دی. دلیل اس طرز بیان میں پہلے دی جا چکی ہے، کیونکہ خالق کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کا حق نہیں ہے، نہ انسان کو، نہ شجر کو، نہ حجر کو، کسی چیز کو. اور خالق جسے اپنا نمائندہ بنا دے، نفخنا فیہ من روحنا میں یہ مضمون بیان ہوا ہے کہ جب ہم نے اپنی روح پھینکی، یعنی اپنے الہام سے اس کو مزین فرما دیا، اسے اپنا معمور نمائندہ بنا دیا، پھر یہ بحث نہیں اٹھ سکتی کہ ذاتی طور پر وہ اعلیٰ ہے کہ ادنا ہے. کیونکہ ذاتی طور پر تو پہلے بھی اعلیٰ اور ادنا چیزیں تھیں، کسی کو کسی دوسری کو مخلوق کو سجدہ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا. اس لیے معمور کو جس کو خدا نے بنایا ہو اس کے سامنے سر جھکانا اس بنیادی اصول کے تابع ہے کہ اللہ کے سامنے سر جھکانا ہمارا فرض ہے. اس بحث میں ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں کہ ہم اسے اپنے سے اچھا دیکھتے ہیں یا کمتر دیکھتے ہیں. اگر ثابت ہو جائے کہ اللہ نے بنایا ہے تو پھر اگلی بحثیں ختم ہیں. بس اگر کسی شخص کو جو کسی بھی مذہب میں پیدا ہو اسلام کا پیغام اس رنگ میں پہنچا ہو کہ وہ اسے سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو، مگر اپنی بد کرداریاں، دنیا داریاں، مادہ پرستی، ماحول کے تقاضے اس کی راہ میں حائل ہو جائیں تو اس کی شرافت اس کے کام نہیں آئے گی. ایسے بہت سے لوگ ہیں جن سے میں نے گفتگو کی ہے یورپ میں، وہ کہتے ہیں جی ہم مانتے ہیں، تسلیم کر لیا کہ آپ کی دلیل درست ہے، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہے، اپنے معاشرے کو چھوڑنا، اپنے پس منظر سے جدا ہو جانا، اس کی ہمیں طاقت نہیں. تو ایسے شخص نے جان کر کہ یہ اللہ کی طرف سے نمائندہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنائے گئے تھے، وہی کل عالم کے رسول ہیں، اپنی مجبوریاں پیش کر کے ان کا انکار کر دیا. تو انکار اس قسم کی مجبوریوں سے بھی ہوا کرتا ہے، شرارت سے بھی ہو سکتا ہے. قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے کہ شریروں کی سزا زیادہ ہے اور اس قسم کے لوگوں کی نسبتاً کم ہے، مگر سزا ضرور ملے گی اس انکار کی. اور سزا کے مضمون کو اگر آپ سمجھ جائیں تو یہ فلسفہ اور بھی زیادہ فطرت کو قابل قبول ہو جاتا ہے. سزا کا معنی مذہب کے تعلق میں یہ ہے کہ وہ امکانات ترقی کے جو کسی چیز سے وابستہ ہوں، انسان ان سے محروم رہ جائے تو اس کی سزا ہے. اگر کسی کو، کسی امیر کے بچے کو تعلیم کے سارے مواقع میسر ہوں، ذہن بھی نصیب ہو، لیکن وہ اپنے ہمجولیوں میں پڑھ کر ان کی دوستی میں وقت ضائع کرنے کا عادی ہو جائے، تو وہ اگر انکار کر دے ماں باپ کا تو بظاہر اس کو سزا نہیں دی گئی، قانون کے حوالے نہیں کیا گیا، مگر اس سے بڑی اور کیا پھر سزا ہوگی کہ اس کے بھائی ترقی کرتے کرتے بڑی اعلیٰ منازل تک جا پہنچیں، کہ بڑے بڑے افسر بنیں، کوئی بہت امیر ہو جائیں، دنیا کے لحاظ سے بہترین ہوں، سائنسدان بن جائیں، اور ایک گلیوں میں خاک پھانکتا پھرے. تو بعض سزائیں خدا تعالیٰ نے جرم کے ساتھ ہی مقدر فرما دی ہیں.
تو اس سے بڑی اور کیا سزا ہو کہ بہترین نبی آ جائے، کامل تعلیم لے کے آ جائے، جو روح کو جلا دینے کے لیے ضروری ہو، اور پھر بھی وہ اندھا اٹھایا جائے۔ جب وہ دیکھنے سے انکار کرتا ہے تو اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی گویا کہ۔ اور اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا کہ بعض لوگوں کو جب اندھا اٹھایا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ اے خدا تو نے کیوں ہمیں اندھا اٹھایا جبکہ میں زندگی میں دیکھنے والا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا نہیں، تو زندگی میں دیکھنے کی طاقت کے باوجود دیکھنے سے محروم رہا۔ بس یہ بعض باریک باتیں ہیں، مگر اگر مزید تفصیل میں گیا تو بہت لمبا وقت ہو جائے گا۔ شکریہ۔ حضور